ماہم 20 سال کی ایک لڑکی تھی، دیندار، شریف اور اللہ سے محبت کرنے والی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا دل پاک صاف رہے، نظر نیچی رہے اور زندگی صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہو۔ لیکن ایک مسئلہ اس کے اندر تھا۔ اس کا دماغ اکثر ناپسندیدہ خیالات سے بھر جاتا تھا۔ وہ کمزور پڑ جاتی تھی۔ وہ نماز پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی اور گناہ سے دور رہنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن دنیا کے فتنے، سوشل میڈیا، فون، میگزین، ہر جگہ اس کا امتحان لیتے تھے۔ تھک ہار کر ماہم نے ایک اسلامک اسکالر سے رابطہ کیا۔ اسکالر نے اس سے کہا، ماہم، آپ کا مسئلہ صرف شہوت کا نہیں، توجہ کا ہے۔ آپ کا فوکس غلط جگہ پر چلا گیا ہے۔ آپ کا دماغ ان چیزوں کا عادی ہو گیا ہے جو آپ کی روح کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ پھر انہوں نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ چاہے تو اپنے دماغ کو دین کے ذریعے دوبارہ ٹرین کر سکتی ہے۔ اس کے لیے اسکالر نے 5 راستے بتائے اسے، 5 طریقے اپنی سوچ اور روح کو صاف کرنے کے لیے۔ اسکالر نے کہا، جو چیز آپ دیکھتی ہیں وہ آپ کے دل میں اتر جاتی ہے۔ ماہم نے ترنت ان سوشل میڈیاز اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جو اموڈسٹ کنٹینٹ شیئر کرتے تھے۔ ان انفلوئنسر کو انفالو کر دیا اور ان کی جگہ قرآن ریفلیکشن اور بینیفیشل اسلامک لیکچرز دیکھنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگا۔ اسکالر نے کہا، جب دل سکون پاتا ہے تو دماغ بھی شانت ہو جاتا ہے۔ ماہم نے اپنی نماز میں زیادہ توجہ دینا شروع کر دیا۔ سجدے لمبے کرنے لگی اور ہر سجدے میں یہ دعا کرتی تھی، یا اللہ، میرے خیالات کو آپ صاف کر دیجئے۔ اسکالر نے کہا، خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے۔ ماہم نے اپنی زندگی میں بیکار وقت ختم کر دیا۔ وہ یوتھ چیریٹی پروگرام جوائن کرنے لگی، ایکسرسائز کرتی تھی، والدین کی مدد کرتی تھی اور نئے سکلز سیکھنا شروع کر دیا اس نے۔ اب اس کا دن پروڈکٹیو ہوتا تھا، اور جب دن مقصد سے بھر جاتا ہے تو نفس کمزور پڑ جاتی ہے۔ اسکالر نے کہا، آن لائن اٹریکشن ایک جھوٹی تسلی ہے۔ ماہم نے اپنی کمپنی بدلی۔ اب وہ ان عورتوں کے ساتھ وقت گزارتی تھی جو دین اور اخلاق کی باتیں کرتی تھی۔ اسٹڈی سرکل، حلقاز اینڈ اسلامک کورسز کا حصہ بن گئی۔ ان لوگوں نے اسے یاد دلایا کہ اصل فیمینٹی کا مطلب ہے ڈسپلن، حیا اور رحمت۔ اسکالر نے کہا، روزہ شہوت کو کم کرتا ہے اور دعا اللہ کی مدد لاتی ہے۔ ماہم نے ہفتے کے منڈے اور تھرسڈے کے روزے رکھنا شروع کیا۔ ہر روزے اسے یاد دلاتے تھے کہ وہ اپنی ڈیزائر سے زیادہ قیمتی ہے۔ کچھ ہی مہینوں میں اس کے اندر اسپریچول طاقت لوٹ آئی۔ وقت گزرتا گیا اور ماہم کا دماغ صاف ہونے لگا۔ اب وہ ہر ایک چیز کو سیکشول نظریے سے نہیں دیکھتی تھی۔ ایک دن وہ اسلامک اسکالر کے پاس گئی اور بولا اس نے، الحمدللہ، اب ہم اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اب میں ایک نیک رشتہ تلاش کر رہی ہوں نکاح کے لیے۔ اگر آپ بھی ماہم کی طرح اس حالت سے گزر رہی ہو تو یاد رکھیے، آپ کا دماغ ایک گارڈن کی طرح ہے۔ جیسی سوچ کا بیج آپ ڈالیں گی اس میں، ویسے ہی فروٹس نکلیں گے ان میں سے۔ اگر اس میں حیا، نماز، مقصد اور نیک لوگوں کی صحبت کا بیج ڈلے گا تو برے خیال خود بخود کمزور پڑ جائیں گے۔ پھر ہمارا دل صاف ہوتا جائے گا، ہماری نظر گندی چیزوں سے پاک ہو جائے گی اور ہماری روح اللہ کے اور قریب ہو جائے گی۔